الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سورة الانعام آیت نمبر 50 ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم دیا کہ تم اعلان کر دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے، ولا اعلم الغیب، اور میرے پاس علم غیب بھی نہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی الہی کا پیروکار ہوں، میں وحی الہی کا پیروکار ہوں. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، میرے سامنے طاہر القادری کی ویڈیو ہے جس میں یہ دعویٰ کر رہا ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے. مکوسلے نہیں دیا کرتا ہے. اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ، اعراب، بدو سب جمع ہیں. فرمایا سلونی اما شئتم. آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے. اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا. تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا. اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام. یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، اور اس پادری کا دروغ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس لفظ کو ہضم کر لیا ہے، کھا گیا یہ، جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنیاد پر
کوئی بھی بات بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ جس روایت کا اس نے حوالہ دیا ہے اسی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، منبر پہ کھڑے ہو گئے، قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ بڑے بڑے عظام امور ہوں گے، فذكر ان فيها امورا عظاما، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا۔ جو تم میں سے سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے، جب تک میں اس مقام پر ہوں جو بھی پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ فأکثر الناس فی البکاء، لوگ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ وأکثر ان یقول سلونی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے مجھ سے پوچھو۔ فقام عبداللہ بن حذافہ السہمی، عبداللہ بن حذافہ السہمی کھڑے ہو گئے۔ فقال من ابی، انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابوک حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کہا کہ مجھ سے سوال کرو۔ فبرک عمر علی رکبتیہ، عمر فاروق گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فسکت۔ ثم قال عرضت علی الجنہ والنار آنفا فی عرض هذا الحائط فلم ارى کالخیر والشر۔ اس طرح سے اچھے اور برے مناظر آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 540 ہے اور 7294 بھی ہے۔ صحیح مسلم میں 2359 ہے، مسند ابو یعلا میں 3601 ہے۔ دیکھا اس عیار اور مکار نے بدعقیدگی کو پھیلانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کو چھوڑ دیا، فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی هذا۔ اس وقت تک ہی میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اس وقت تک ہی تمہیں بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ ہوں، اس جگہ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو حاضر کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ایک ایک سوال کا جواب معراج کے بعد دے رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، بلکہ رب کائنات جو کچھ بتاتا وہی بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں رب کائنات کے پاس ہیں، ان کنجیوں کا بھی علم کسی مخلوق کے پاس نہیں، تو علم غیب تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طاہر القادری کی بدعقیدگی کو نہ سنا کرو، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈیا ہے اور لوگوں کو فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہا کرتے تھے اِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ تم میں سے کس نے خوش دلی سے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی ہے۔
یہ کہاں روایت ہے؟ صحیح بخاری میں 2307، 2539، 2607 اور 3131 اور 4318۔ دیکھا، یہ صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر آئی ہے حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا لا ندری من اذن منکم فی ذلک ممن لم یأذن، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے سامنے تھا، لوگ لالا کر کے دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کون دل سے دے رہا ہے اور کون بغیر نیکی کی نیت سے دے رہا ہے۔ دیکھا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے، فریادیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے۔ صحابہ کرام شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے التجا کیے، فقالوا اللہم بلغ نبینا عنا، اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو ہماری خبر دے دے، ہمارے نبی کو ہماری خبر دے دے۔ مسند احمد 3952، صحیح مسلم کی 677 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کیونکہ ریل، زکوان اور عصیہ قبیلہ کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، کہا کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم کے لیے بہت سے علماء کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، 70 قراء کو، 70 مثقفین کو ان کفار کی تعلیم کے لیے بھیجا، لیکن ان کفار ناہنجار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر صحابہ کرام کو گھات لگا کر قتل کر دیا۔ ان صحابہ کرام نے اپنی شہادت سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صحیح مسلم میں 677 نمبر کی روایت دیکھیے، مسند ابو عوانہ میں 7345 اور الاعتقاد للبیہقی صفحہ نمبر 308 پر دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام شہادت سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، اللہم بلغ عنا نبینا، اللہم بلغ عنا نبینا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کو پہنچا دے، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے السنن الکبریٰ للبیہقی اور مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا اللہم بلغ عنا نبیک السلام، اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سلام کو سنتے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے کے ذریعے سے پہنچواتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اللہم بلغ عنا نبیک السلام، اللہ رب العالمین ہماری طرف سے اپنے نبی کو سلام پہنچا دے، سلام پہنچا دے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا؟ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے،
صحابہ کرام نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اللہم اخبر عنا نبیک، رب کائنات ہماری طرف سے اپنے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045، صحیح بخاری حدیث نمبر 3989، صحیح بخاری حدیث نمبر 4086، اور نسائی کبریٰ کے اندر 8788، طبرانی کبیر میں 4191 نمبر کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کہا تھا، جب بچیوں نے کہا تھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کے بارے میں، آئندہ کل کے بارے میں جانتا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی هذه، اس کو چھوڑ دو، وقولی بالذی کنت تقولین، پہلے جو کہہ رہی تھی وہی کہو، یہ عقیدہ نہ رکھو کہ آئندہ کل کے بارے میں نبی جانتا ہے، غلط۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4001، صحیح بخاری حدیث نمبر 5147۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ 1897، سنن ابو داؤد 4922، اور سنن ترمذی 1090، السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 5538۔ بہت ساری حدیثیں اور صحابہ کے اقوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4855 ہے۔ اسی طرح سے وہ سب سے بڑا مفتری اور کذاب، فاسق و فاجر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، اور جو یہ عقیدہ رکھے، یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کے بارے میں خبر دیتے ہیں، وہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ رب العالمین پہ سب سے بڑا الزام لگایا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ مسلمانوں غور کرو اور بدعقیدہ لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 177 ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ترمذی میں 3278 نمبر کی روایت ہے۔ اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ بدعقیدہ لوگوں کے درمیان اس بات کو عام کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ یہ جھوٹا، کذاب، عیار اور مکار ہے، قرآن کا منکر ہے، اللہ پر الزام تراشی کرتا ہے، رسول اللہ پر بھی الزام تراشی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس بدعقیدگی سے آگاہ رہو اور اس کی باتیں نہ سنا کرو، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرو، جھوٹوں کا